الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگان محترم اور برادران اسلام، سب سے پہلے تو گزشتہ جو ہمارا فنڈ ریزر ہوا تھا اس کے سلسلے میں آپ حضرات سے شکریہ ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ بہت اچھا یہ پروگرام رہا ہمارا آپ حضرات کے تعاون سے، اور باوجود موسم کی خرابی کے آپ حضرات اتنی مشقت اور تکلیف برداشت فرما کر وہاں تشریف دلائے اور اس میں بہت حد تک تعاون بھی فرمایا الحمدللہ تعالیٰ۔ تو اس میں ہم آپ کے مشہور ہیں اور ظاہر ہے کہ میری یہ بات اور بہت سے ساتھیوں تک پہنچ جاتی ہے بعد میں، تو ان تمام کا بھی شکریہ اس ضمن میں ادا ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احکام چندے کے بھی جاننے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ اصل چیز احکام ہی بنے گی۔ ہر مسئلے میں، ہر کام میں جو صحیح مسئلہ ہے اس کے مطابق عمل ہو جائے اور وہ لوگوں میں اس کا علم آ جائے۔ علم عمل کا امام ہے، اور عمل کا صحیح ہونا عمل کے مقبول ہونے کے لیے لازم ہے۔ عمل ہونا ضروری نہیں ہے آدمی کی نجات کے لیے، عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ آپ ان کو بتا دیں۔ یہ آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ فرمائیں کہ کیا ہم تم کو بتائیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان عمل کے اعتبار سے کس کا ہونے والا ہے؟ عمل میں سب سے زیادہ نقصان کرنے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش دنیا میں ضائع ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے کوشش نہیں کی، یہ فرمایا کہ جن کی کوشش دنیا میں ضائع ہوئی، کوشش ہوئی لیکن ضائع ہو گئی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان کی کوشش کے ضائع ہونے کا سبب وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کا گمان تھا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ان کا علم غلط تھا، غلط تو صحیح، صحیح کو غلط سمجھ کے کر رہے تھے، تو غلط عمل کو صحیح سمجھ کے کر رہے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عمل غلط ہونے سے کوشش ضائع ہو گئی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، خاص طور پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ میں کفر کیا، اپنے پروردگار کی آیتوں کے ساتھ میں کفر کیا، کیونکہ آیتوں کے ساتھ میں کفر کرنے کے بعد ایمان نہیں رہتا، ایمان کے بغیر عمل معتبر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ عمل کے معتبر ہونے کے لیے ایمان لازمی شرط ہے۔ تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور اللہ سے ملاقات پر کا انکار، کہ پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا نہیں ہے، یعنی آخرت کا انکار، تو فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، کوئی عمل رہتا ہی نہیں۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور اتنا عمل ضائع ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ قیامت کے دن ان کے لیے ہم ترازو ہی نہیں رکھیں گے۔ ترازو اس کا رکھا جاتا ہے جس کو کوئی تولنا ہو، جس میں کوئی تولنے کے لیے چیز ہو، وہاں ہوگی نہیں چیز تو تولا کہہ جائے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو ہم اس دن عمل کے لیے، وزن کے لیے، ان کے اعمال کے لیے وزن وہی نہیں رکھیں گے، وزن اعمال ہی نہیں رکھیں گے، وزن اعمال کا نظام ہی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ وزن عمل ان کا ہوگا جن کے نیک اور بد دونوں کام ملا کر ہوں گے ایمان کے ساتھ۔ جن کے پاس ایمان ہے اور جو ہے خالص نیک عمل ہے، ان کو کیا تولیں گے؟ اس لیے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔
جن کے پاس کفر ہے اور ان کا کوئی عمل چونکہ معتبر نہیں ہے تو بدعملی ہی اور کفر ہی ان کے ساتھ ہے، تو ان کو کیا تولا جائے گا؟ وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تو سیدھا جنت میں جانے والے بغیر حساب کے ان کا بھی وزن اعمال نہیں، اور سیدھا جہنم میں جانے والے بغیر اعمال بغیر جو ہے نا حساب کتاب کے ان کا بھی کوئی وزن عمل نہیں۔ صرف نیک اور بد جن کے مشترک ہوں گے ان کے لیے تولا جائے گا کہ کس کا پڑھنا بھاری ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا قرآن پاک میں فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اس لیے ایک تو ایمان ضروری ہوتا ہے، ایمان کے بغیر دنیا میں جتنے نیک عمل وجود میں آتے ہیں وہ عمل ہوتے ہی نہیں، چاہے کوئی کتنی ہی زیادہ چیریٹی کرے، کوئی کتنا ہی زیادہ خیر کا کام کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، خود سے مجاہدہ کرے، عبادت کرے اور نیک فائز بن کے کچھ بھی ہو جائے، ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ جیسے یہاں پہ ویزا نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کون ہیں وہاں پہ؟ کتنی بڑی فیکٹری کے مالک ہیں؟ اس سے کوئی بحث ہی نہیں، آپ کو کوئی ویلیو نہیں، انلیگل۔ ایمان وہاں پہ ضروری ہے معتبر ہونے کے لیے، اور اس ایمان کے ساتھ میں پھر جو عمل انجام دیا جائے گا صرف ایمان کافی نہیں ہے، اس عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ نماز پڑھیں صحیح طریقے پر، روزہ ہو صحیح طریقے پر، زکوٰۃ ہو صحیح طریقے پر، حج ہو صحیح طریقے پر، حلال کمائی ہو صحیح طریقے پر، حرام سے بچا جائے صحیح طریقے پر۔ علم کا صحیح ہونا اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر صحیح عمل وجود میں نہیں آتا، اور عمل اگر صحیح نہیں ہے اس کا کوئی رزلٹ نہیں۔ یہ دوسری شرط ہے اس کے بعد سے کہ عمل صحیح ہو، اور عمل صحیح ہوتا ہے علم کے صحیح ہونے سے، اور علم صحیح ہوگا وہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح وہ ہوگا جس کو قرآن و حدیث کے ماہرین صحیح کہیں گے، کیونکہ اس میں کنفیوژن بہت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں احکام کے اندر تھوڑی سی تبدیلی سے بات بدل جاتی ہے، تو جو احکام میں باتیں لکھی ہوئی احکام بتانے کے لیے جو الفاظ قرآن پاک کے ہیں، الفاظ حدیث شریف کے ہیں، اس تبدیلی کو محسوس نہیں کرنے کی وجہ سے اس کا امپلیمنٹ صحیح نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہوتا ہے مسئلہ غلط ہو جانے کا۔ تو صحیح عمل ہوگا صحیح علم سے، صحیح علم ہوگا قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی کے موافق ہونے سے، اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی کا موافق ہونا قرآن اور حدیث کی مہارت پر موقوف ہے، کیونکہ اسی کو پتا ہے کہ باریک باریک فروغ سے کیا چینجز آنے والے ہیں۔ اور قرآن پاک تو جامع ہیں اور احادیث بھی جامع ہیں، مختصر قیامت تک کے لیے بیان کیے ہیں۔ تو ایک ورڈ میں جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس میں جو نزاکت ہے وہی اصل مسئلے کو بدل دیا کرتی ہے۔ دیکھنے میں تو ورڈ وہی ملے گا قرآن پاک کا، ورڈ الفاظ وہی ملیں گے احادیث مبارکہ کے، لیکن جو نزاکت ہے جس کی وجہ سے چونکہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ۔ اگر قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے ہے، زندگی کے سارے شعبوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کو جزیات تفصیل سے الگ الگ بیان کی جائیں گی، تو پھر وہ کسی ایک لائبریری میں آ ہی نہیں سکے گا۔ قیامت تک کے لیے کتنا بڑا ہونا پڑے گا اس کو؟ صرف قانون لا کے والیوم آپ دیکھنے کو جائیں گے تو پوری الماری بھری ہوئی رہتی ہے۔ انجینئر کے دیکھنے جائیں گے تو وہ الگ ہے، فوج کے دیکھنے جائیں گے تو وہ الگ ہے، پولیس اور عدالت کے دیکھنے جائیں گے تو وہ الگ ہے، آئلی مسائل خاندانوں کے دیکھنے جائیں گے تو وہ الگ ہے، بزنس کا کتنا بڑا وہ ہے۔ تو اگر وہ ساری ڈیٹیل وہ بھی لوگوں کے لیے اللہ کے اگر وہ بیان کیے جائیں گے قیامت تک پہنچانے والے، تو کوئی حافظ نہیں بن سکے گا قیامت تک، اور کوئی رکھا نہیں جا سکتا تھا اس کو قیامت تک اپنے جگہ پر۔ تو اللہ نے اس کو بہت ہی شارٹ مختصر الفاظ میں جامع انداز میں فرمایا ہے۔ احادیث میں بھی ایسے ہی حضور نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، میں بطور معجزے کے جوامع الکلم دیا گیا ہوں، یعنی بات مختصر کروں گا قیامت تک کام آئے گی۔ ایک ایک جملے سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کے اعتبار نیتوں کے ساتھ میں ہے، یہ دیکھنے میں تو ایسی ہے نا جیسے ہم بچپن میں بھی پڑھتے ہیں، بچوں کے مدرسوں میں، صباحی مدرسوں میں، مسائی مدرسوں میں بھی یاد کراتے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل ہے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس پہ کتابیں ہیں، سینکڑوں مسائل ہیں اس کے اندر، کیونکہ ایسی عجیب چیزیں ہیں اس میں۔ شادی بیاہ میں نیت کا کیا ہے، وضو اور غسل میں نیت کا کیا ہے، نماز اور روزے میں غسل کا نیت کا کیا ہے، ادا کی صورت میں نیت کا کیا ہے، قضا کی صورت میں نیت کا کیا ہے، عمرے اور حج میں نیت کا کیا ہے، عمرے میں نیت میں خلط ہو جانے میں کیا بہت فرق پڑ جائے گا،
فرض کی جگہ نفل، نفل کی جگہ فرض کی نیت میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایسا بڑا چاپٹر ہو. ہمارے استاد صاحب نے یہ حدیث ہم کو 8 دن میں پڑھائی تھی. جب ہم پڑھا تھا اس پہ، اور میں فضول باتوں کی بات نہیں تھی، اس کی ڈیٹیل تھی، تو اس کے لیے 8 دن تو خالی ہم کو پڑھانے کو لگے تھے. اور یہ کہ 8 منٹ میں بھی ہوتی، فرق ہے وہ. اس لیے ایک ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ عمل جو ہے نا وہ علم کے مطابق ہو، اور علم جو ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو، اور قرآن حدیث کی مطابقت کو جاننا یہ بہت نزاکت چاہتا ہے، کیونکہ پوری تفصیل نہیں آ سکتی تھی. احادیث میں اور قرآن پاک میں بہت مختصر انداز میں قاعدوں کی شکل میں، رولز کی شکل میں ایک بات بتائی گئی ہے، اس کا امپلیمنٹ ضروری ہوتا ہے، منتخب کرنا ہوتا ہے اس کو. اس وجہ سے جو مسئلے علماء بتائیں گے اس کے مطابق ہر کام ہونا، ایون دین کا کام بھی مسئلے کے مطابق ہونا. حتیٰ کہ مولوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے فیور میں ہو تو بھی وہ سنانا، اس کے فیور میں نہیں ہے تو بھی سنانا. ایک مرتبہ میں ایسے احکام بیان کر رہا تھا مال کے، تو کہنے کہ مول صاحب آپ خود ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں. ایک صاحب کہنے کہ یار تم خود ہی اپنا نقصان کرتے ہو. میں نے کہا کیا نقصان کرتے ہیں؟ کہنے کہ لوگ اس طریقے سے آپ کو تعاون نہیں کریں گے. میں نے کہا آپ کی غلط فہمی ہے. اگر تعاون نہیں بھی کریں گے تو بتانا پڑے گا، کیونکہ وہاں ہماری گردن ناپی جائے گی. اصل تو مسئلہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تو ہے، پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، پیسے جمانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں. صحیح بات جو قرآن حدیث میں تحقیق کے مطابق ہو، جو آپ تک پہنچی ہو تحقیق کے مطابق، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، وہ لوگوں تک منتقل کر دینا. یہ ہے چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو. خیر نہیں ہوتا عموماً حق بات سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا. تو خیر اس ضمن میں میرے دوستوں کچھ مسئلے مسائل ہیں، جیسے اور چیزوں کے مسئلے ہیں ایسے ہی چندوں کے بھی مسئلے ہیں، تبرعات جمع کرنے کے بھی مسئلے ہیں، ڈونیشن فراہم اکٹھا کرنے کے بھی مسئلے ہیں، سینٹر چلانے کے بھی مسئلے ہیں، انسٹیٹیوٹ چلانے کے بھی مسئلے ہیں، مسجدیں چلانے کے بھی مسئلے ہیں، مسجدیں بنانے کے بھی مسئلے ہیں، مسجد میں پیسہ لگانے کے بھی مسئلے ہیں. یہ پیسہ سارا جمع کر دیا اور ڈیکوریشن میں اس میں سارا پیسہ قوم کا پیسہ ہے، آپ کو ڈیکوریشن کون خبر ہوگا؟ ڈیکوریشن آدمی اپنے پیسے سے کرائے گا، کوئی آدمی انڈیویجل. سب سے پہلے جمع کر کے آپ ڈیکوریشن میں کیسے لگائیں گے؟ اس میں دوسری مسجد بن جائے گی، قوم کا کام ہو جائے گا. ایسے بہت سے مسئلے ہیں. اس میں سے ایک بنیادی اس میں اصول بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے. ایک بنیادی اصول میرے دوستوں وہ یہ ہوتا ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ. کسی مسلمان کا مال جائز نہیں ہوتا مگر اس کے خوش دلی سے. اس میں 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس سے پیسہ نکلوانا ہے، چندہ دلوانا ہے، لوگ اس کو ترغیب دینا ہے اللہ کے راستے میں پیسہ دینے کی. ایک تو اس کے ذمہ فرض حصہ ہے جس کو نکلوانا ہے، جیسے زکوٰۃ ادا کروانی ہے اس کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، اس پر اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اس کے لیے پریشر اور دباؤ کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، اصرار کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کو فرض ادا کروانا ہے. جیسے نماز پڑھوانا ہے، روزہ رکھوانا ہے، زکوٰۃ بھی دلوانا ہے، حج بھی کروانا ہے. ایسی صورت میں تو اس پر تھوڑا بہت دباؤ چل سکتا ہے. لیکن جہاں اس کے دل میں ضروری نہیں ہے، جیسے رفاہی کام ہے، مددات ہے دین کے، اسکولوں کا چلنا ہے، مدرسوں کا چلنا ہے، مسجدوں کا بنتے رہنا ہے، سب لوگوں کی ذمہ داری کی چیز ہے. اس کی اکیلے کی ذمہ داری کی چیز نہیں ہے. وہ اس میں ترغیب دینا ہے تو اس میں ترغیب دینے کی اجازت ہے، اور اس کو بہت فلیکسیبل رکھنا ہوتا ہے. اس میں ایسا کوئی طریقہ استعمال نہیں کرنا جس کے اندر وہ دباؤ میں آ کے دے، اور دل اس کا خوش نہیں ہے، یہ گھر کے اس کو عزت کے مسئلے پہ لا کے کھڑا کر دیا، بیچارہ اپنی ناک کے لیے دے رہا ہے. اگر ایسی شکل بن گئی، کوئی اور دباؤ میں آ گیا، اچھا تم نہیں دے کے دیکھ، پھر دیکھ میں کیسا کرتا ہوں تیرا بعد میں، اور اس میں دباؤ میں آ گیا اور اس کو ایسا گھیر دیا. جیسے مجھے معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر جو چندہ ہوتا ہے بعض جگہوں پہ وہ یہ ہے کہ 4 رکعت کے بعد میں ٹھہر جاتے کہ وہ چندہ ہوگا. اب اس کو 12 اور پڑھنے ہیں، اگر وہ 20 والا ہے تو 16 اور پڑھنے ہیں اس کو، اور 20 والا ہی ہونا چاہیے. اور جو 20 والا ہے وہی تراویح کا ہوتا ہے. یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ وہ تہجد کا ہوتا ہے. تو پڑھنا تو تراویح ہے، تہجد تو آپ پڑھے چاہے نہ پڑھیں، تراویح پڑھنا ہے. تہجد آپ کی مرضی کی چیز ہے، تراویح آپ کی مرضی کی چیز نہیں ہے. تو 20 پڑھنے پڑتے ہیں اس کے لیے. تو یہ جو نا بیچ میں روک دیا تو بھائی اب چندہ ہوگا 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد میں آپ آگے اور 4 رکعت پڑھ دیجیے. کیا طریقہ ہے یار؟ تو محفوظ کرنا ہو گیا، کسی کو مقید کرنا.
دباؤ ڈالنا ہے، عبادت میں خلل ڈالنا ہے، اس کی بڑی گنجائش ہوگی۔ ایک صورت یہ کہ آپ گیپ زیادہ دے دیں اپنی سہولت سے کہ بھائی اس کو جو کرنا ہے کر لو، یہ کہ آپ اپنے کام کے لیے کسی کو دبا کے رکھیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بھائی وقفہ ہے 4 رکعتوں کے درمیان میں، وقفہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی آدمی سوال کر کسی کو شبہ ہو سکتا ہے، نہیں یہ مسئلے میں اس میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے، ایسا نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ پہلے کر لیجیے، بعد میں کر لیجیے، جس کو دینا ہو دے گا، نہیں دینا ہو نہیں دے گا، جس کو بیٹھنا ہو بیٹھے گا، نہیں بیٹھنا ہو نہیں بیٹھے گا، جس کو سننا ہو آپ کی بات سنے گا، نہیں سننا ہو نہیں سنے گا، طریقہ تو یہ ہوگا۔ تو اس لیے ایک اصول اس کا یہ ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا مگر اس کی خوشی کے ساتھ۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا تو پورا لے لیتے تھے اور کسی کا نہیں بھی لیتے تھے۔ ہدیے میں بھی آپ کی یہی عادت تھی، بعض مرتبہ چندے میں بھی آپ کی یہی عادت تھی۔ یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ کہتے ہیں ہدیہ لینا سنت ہے، لہٰذا ہدیہ بھائی جیسے ہدیہ لینا سنت ہے، نہیں لینا بھی سنت ہوتا ہے۔ دعوت اگر کوئی کر دے تو لینا سنت ہے، دعوت قبول کرنا ضروری ہے، سنت ہے۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، قبول نہیں کرنا بھی سنت ہے، ایسا بھی ثابت ہے حدیثوں میں، موقع محل ہوتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ دعوت قبول کرنا سنت نہیں رہتا، جائز نہیں رہتا۔ پتا ہے آپ کو کہ اس کا گوشت حلال نہیں ہے، بھروسے کا نہیں ہے، کیسا قبول ہو جائے آپ کے لیے، کیسے جائز ہو جائے گا کہ آپ دعوت قبول کر لیں؟ اصول کو دیکھنا ہوگا نا کہ وہ شریعت کا اصول کیا ہے۔ کوئی مفتی بول رہا نہیں بول رہا ہوگا تو یہ دیکھو کہ آپ اس رسکی چیز کو کیسے اجازت دے دے گی شریعت۔ پتہ نہیں آپ حلال کھا کے آئیں گے یا حرام کھا کے آئیں گے۔ ہمارے پرسوں اسماعیل بھائی بول رہے تھے کہ زہر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیکھا نہیں جاتا کہ یہ زہر ہے یا نہیں ہے۔ زہر ہونے کے بارے میں جب گمان ہو تو آپ ٹیسٹ کریں، اور وہ بھی ایسا والا ہو کہ جس کے چکے ہی مر جائے بندہ، اب اس کو دیکھیں گے چکے یہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور بہت سی جگہوں پر تو یہ متیقن ہے کہ وہاں صحیح نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں سے لیتے ہیں، اس کا پتا ہے کہ وہ علماء نے بتایا کہ معلوم ہو گیا تحقیق کرنے سے کہ وہ کہاں سے آتا ہے، اس میں ہے گڑبڑ، وہ کہاں سے ہوگا۔ اب اس کی دعوت آ گئی تو آپ صلہ رحمی کو دیکھیں گے یا اپنے ایمان کو دیکھیں گے؟ یہ بھی چیزیں اصل میں صحیح علم پر موقوف ہیں، یہ جاننا ہے میرے دوستوں ہم سب۔ صلہ رحمی کی لمٹس ہیں کہ آپ کو اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں تعلق کو صحیح کرنے کے حدود کیا ہیں، باؤنڈریز کیا ہیں، کتنی ان کی رعایت کرنی ہے، اور کتنی رعایت میں آپ مجبور ہیں خوش اخلاقی کے ساتھ میں ہٹ جائیں، خوش اخلاقی کے ساتھ میں معذرت کرنے، خوش اخلاقی کے ساتھ میں ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لیں کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کا جی بھی رہ جائے، ایسا بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ نہیں آج میرا جی جو ہے نا مٹن کھانے کو کہہ رہے، آج میں ویج میں بولتا تھا، میرا پیٹ میں وہ ہے، میں چاہتا ہوں پیٹ ہلکا پھلکا رہے، بس میں آج ویجیٹیرین لوں گا، ویج لوں گا، بس سلاد لوں گا، یہ لوں گا وہ لوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ پہلے سے جانا پہچانا ہے تو آپ صاف معذرت کر دیں گے، روز روز کا کہاں دھندا پالوں میں بول دیں گے بھائی ہم فلاں جگہ کا کھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہم کہ آپ حرام کھاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی نہیں بولنا ہے، بولے گا کہ تو اکیلا مسلمان ہے، ہم سارے بے ایمان ہیں۔ نہیں، آپ سے بڑا تو ایمان والا شاید ہی کوئی ہوگا، لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں فلاں دکان کا کھاتا ہوں، بس کھاتا ہوں۔ تو بعض جگہ دعوت قبول کرنے نہیں کرنے کی تو سنت غیر سنت کا مسئلہ نہیں رہتا، جائز ناجائز کا ہوتا ہے، حلال حرام کا ہوتا ہے، اجازت ہی نہیں۔ مکس گیدرنگ میں آپ کو دعوت دے دی گئی، اجازت ہی نہیں کہ آپ دعوت میں شریک ہوں، آپ معذرت کر لیں۔ پتا ہے کہ ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، یہ ہے وہ ہے، معذرت کر دیں گے۔ یعنی ایسی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ ناجائز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا عمل ہے، اور گناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم خریدی جا رہی ہے اسے، اتنی بات دور تک جاتی ہے وہ۔ اسی وجہ سے کھانے کا مسئلہ ہو یا کھلانے کا مسئلہ ہو، بعض مرتبہ رمضان میں لوگ لے کے آ جاتے ہیں بہت سارا کھانا افطار میں لگا، اب مسجد والے سینٹر والے پریشان کیا کہ اپنا پرانا چندہ دینے والا ہے، بڑا چندہ دینے والا ہے، گوشت پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، پوچھیں گے تو ناراض ہو جائے گا، چندہ بند کرے گا، نہیں پوچھیں گے تو سب کو مشتبہ کھلائیں گے، اور سب کو مشتبہ کھلائیں گے تو روزے سب کے سب ناس ہوں گے،
ہم روزے سب کے ستیہ ناش ہوں گے نا دکھتا ہے نا اس کو پتا مجھے کمیٹی والے بھی کہتے ہیں چار جا بیٹا تم پر ہم کرے کھلا تو دیکھا جائے گا تو ہوتا ہے. بھائی یہ دینداری نہیں ہوتی. دین بہت احتیاط کی چیز ہوتی ہے. دین میں بہت احتیاط چاہیے, اللہ کا ڈر چاہیے, آخرت کی فکر چاہیے, اللہ کے یہاں جواب دینے کا احساس چاہیے. جو نے چاہے بک کر دیا تو بھائی میرا افطار ہوگا, میری تحریر ہوگی, آپ نے ساری لسٹ بنا دی, 500 آدمیوں کو کھانا آ رہا ہے حرام طریقے کا. میرے دوستوں بھائیوں, اس میں سب یہ ہے کہ کس کی لینا ہے کس کی نہیں لینا ہے, کیا اصول اپنے ہیں, کیا ضابطے اپنے بنتے ہیں, وہ ایسے ہی چندوں کے لینے دینے کے اندر بھی ترتیب ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی عزیزیات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بس آج ایک اصول رکھنے کا ہے, وہ یہ ہے کہ دینے والے پر بھی یہی مسئلہ ہے, لینے والوں کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ ترغیب دینا الگ ہے, آمادہ کرنا الگ ہے, مائنڈ بنانا ذہن بنانا الگ ہے. قرآن حدیث میں ساری آیات و حدیث اسی لیے ہے تاکہ ایمان والے کا جذبہ بنے, ذہن بنے. لیکن یہ کہ دباؤ نہ ہو, پریشر نہ ہو, جبر نہ ہو, اس کی ناخوشی سے نہ ہو. اب وہ دینا چاہ رہا 1000, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو شرم آنا چاہیے. اب اس کو شرم دلا رہے ہیں. وہ دینا چاہ رہے, اب اس کو بول رہے کہ ابھی تو بول, وہ تو دینے میں مجبور ہو جائے گا, میرے سے نہیں سن رہے. اب وہ آ کے بڑا دیتا نہیں دیتا, وہ اپنے تعلقات دکھا رہا, دوستی دکھا رہا پرانے, تو وہ نہیں مان رہا, لیکن اس نے چٹ پہ لکھ دیا چلو 1000 کی جگہ 2000, تو وہ اوپر کے 1000 گڑبڑ ہیں, بے برکتی ہیں. تو ایسا کوئی دباؤ نہیں ہونے کا. میں تھانوی کا ایک واز دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے تھانوی صاحب کو ایک صاحب نے لکھا کہ آپ سفارش لکھ دیجیے, آپ اگر لکھ دیں گے تو وہ ضرور مجھے دے دے گا. تو حضرت نے دیکھا وہ تقاضا کر رہا ہے تو سفارش کرنا بھی سنت ہے. لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ لوگوں میں غلط رواج پڑا ہوا ہے, سفارش کا مطلب دباؤ لیتے ہیں, سفارش نہیں لیتے. سفارش میں دباؤ نہیں ہوتا, سفارش میں صرف گزارش ہوتی ہے. تو انہوں نے چٹھی لکھ کے کہا کہ ان سے نواب صاحب کو دے دینا اور کھولنا مت, اس میں کیا لکھا ہے. اس نے جا کے چٹھی لکھی, وہاں جا کے کھول کے دیکھا تو کہنے کہ یہ صاحب چٹھی لے کر آ رہا ہے, اس پر عمل نہیں کرنا ہے. آپ اس پر عمل نہ کریں, باقی آپ کو جو سمجھ میں آیا کریں. اور وہ کھول کے دیکھا تو کہنے اس انہوں نے ان کے دل میں اور بات آئی کہ دیکھو بھائی, حالانکہ ان کے تعلق کا آدمی ہے اور بیچارے ان کی سفارش بھی کر رہے ہیں, لیکن کسی حسن انداز سے سفارش کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا دباؤ حضرت کرنا پڑے گا. بھائی حضرت ہے چونکہ اس وجہ سے اب میں اگر نہ بولوں نہیں دوں گا تو کیا سمجھیں گے. ایسا کچھ نہیں تھا کہ اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. کچھ جیسے حضور نظام کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ان کے پاس جو درخواست جاتی تھی, عرضی جاتی تھی, تو وہ 2 جملے لکھتے تھے, واجب التعمیر, واجب التعظیم. جس چٹھی پہ لکھ دیا واجب التعظیم, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چومنا, آنکھوں سے لگانا, شاہی حکم ہے بولنا, رکھ دینا. اور جس کی سفارش کی ہے, نوکری کی یا کسی اور چیز کی, وہ کہنا ٹھیک ہے ہم آپ کو فکر رکھیں, آپ دیکھتے رکھیں, آپ کو اس کو ٹال دیتے تھے کیونکہ اس کی عظمت کرنا ضروری تھا, عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا تھا اس کو. اور بات چیتیں ان کی ایسی آتی تھی آفیسرس کو اور جانے والا مختلف امور کو جو کام وہ ہوا کرتے ہیں اس سے شعبوں میں, یہ واجب التعمیل ہے. تو سرکار کا حکم آ گیا واجب التعمیل ہے حضور نظام کا, تو پھر اس کو اجازت نہیں دی وہاں کے ذمہ دار کو کہ وہ آنا کہانی کرے, کچھ ہو نافذ کرنا ہوتا تھا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ کہ ایک آدمی سفارش کرے, بڑھیا ضروری نہیں ہوتا اس کا کہ کرنا ہی کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض مطلب سفارش کرتے ہیں اور صحابہ نہیں مانتے تھے. اتنی آزادی حضور کی طرف سے ان کو حاصل تھی, اور حضور ہیں حالانکہ, ارے حضور برا مان جائیں گے, ایسا نہیں آتا تھا ان کے ساتھ. حضرت مغیث سے آپ نے کے بارے میں حضرت بریرہ سے سفارش کی تھی. مغیث حضرت بریرہ کے عاشق تھے, بہت زیادہ محبت تھی, ایمان والے دونوں کی. حضرت بریرہ جو ہے وہ باندھی تھی, وہ آزاد ہو گئی. آزاد ہوتے ہی ان کو اختیار ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے اس نکاح میں رہیں جس سے اس کے مالک نے کیا ہے, یا اپنا دوسرا نکاح کر لیں. تو وہ ان کو پسند نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں اختیار کرتی ہوں دوسرے سے, میں اس کو اختیار نہیں کرتی کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو وہ بڑے خاندان کی تھیں, یہ نہیں تھے, وہ غلام تھے, یہ نہیں تھے, کالے پیلے تھے, یہ بہت ہی حسین و جمیلہ تھی, وغیرہ وغیرہ. حضور نے فرمایا کہ بھائی وہ بیچارہ بہت پریشان ہے, تم سے محبت کرتا ہے, اگر وہ اس کے نکاح میں تم رہ جاؤ تو کیا رہ جائے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہے یا مشورہ ہے. ہوگا یہ مشورہ ہے, حکم نہیں. فرمایا پھر مجھے آپ چھوڑ دیجیے, میں نے اختیار کر. حضور نے برا بھی نہیں مانا. ایسا بغیر دباؤ کی ترغیب ہوتی ہے, بغیر پریشر کی ترغیب ہوتی ہے. ایک اصول یہ ہے اس کا. باقی اپنی انشاءاللہ